السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ ہی بڑا کارساز ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو آج کی شروعات ہم کرتے ہیں اس موضوع سے، آپ اشعار سے ہی سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کس چیز کی جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور کس چیز پر بات کرتے ہیں۔ تو چلو آؤ میں آپ کو شاعر سنا دیتا ہوں۔ فلاح و ترقی نظام زکوٰۃ، فلاح و ترقی نظام زکوٰۃ، ہے تعمیر امت قیام زکوٰۃ، ہے تعمیر امت قیام زکوٰۃ۔ برم اہل حاجت کا توڑو نہ تم، برم اہل حاجت کا توڑو نہ تم، ہو دل جوئی سے نظام انتظام زکوٰۃ، ہو دل جوئی سے انتظام زکوٰۃ۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کا۔ تو ہم اس کو قرآن سے ریلیٹ کر کے پڑھنے میں بہت اچھا فیل کریں گے اور ہمیں قرآن پاک پسند بھی ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو آؤ شروع کرتے ہیں قرآن پاک کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یعنی جو قرآن مجید ہے اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یہ سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ تو پہلی اس میں کیا کہتے ہیں آیت میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیر پر ایمان لائے، تیسری آیت کا ترجمہ، جو لوگ غیر پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لائن پہ ہم بات کریں گے، دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ پرہیزگار کون ہے۔ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، نہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا، لیکن پھر بھی ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ تو اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا ایک بات ہوتی ہے، قائم کرنا ایک بات ہوتی ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں، نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں الگ اس میں فرق ہے۔ نماز پڑھنا انسان کہیں میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، ہر دن ادا کرنا، اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اسے قائم کہتے ہیں۔ اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا وہی لوگ خرچ کریں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلی آیت میں فرما دیا۔ تو آؤ ہم آج مثال لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ اس زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان کرائسس ہو رہے ہے ورلڈ میں۔ تو اس کا پہلا مقصد یہی تھا کہ جب پاکستان کے لوگ اٹلی جا رہے تھے مزدوری کرنے، تو راستے میں ان کی کشتی ڈوب گئی، ان کا کشتی کا جہاز ڈوب گیا، اور اس کی ڈوبنے کی وجہ جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس میں جتنے لوگ چاہیے تھے اس سے زیادہ تھے، تو چٹان سے ٹکرا کر وہ ڈوب گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اگر اور دوسری طرف جو ہمارا جو داؤد اور سلیمان ہے، دونوں گئے سمرین کے اس ٹائٹینک کو ڈھونڈنے جو آج سے کئی سو سال پہلے ہی سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اس ٹائٹینک کو دیکھنے گئے اور وہ بھی لاپتہ ہے، اور انہوں نے 12 کروڑ روپے خرچ کیے وہاں، اس میں اپنی جان کو خود جوخم میں ڈالنے کے لیے 12 کروڑ روپے خرچہ کیا۔ لیکن اگر وہ 12 کروڑ میں سے صرف اور صرف 30% یعنی 4 کروڑ روپیہ اگر ان 400 مزدوروں میں 1 لاکھ دے دیتا نا، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر زکوٰۃ اگر دینی ہوتی نا ان کو، اگر انہوں نے زکوٰۃ دی ہوتی، تو آج وہ بھی بچ جاتے، وہ بھی سمندر میں نہ جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی رحم عطا فرماتا، ان کے دل کو بھی سخت نہ کرتا، اور جو یہ مزدور لوگ تھے وہ بھی آج اپنے اپنے اس گھروں میں محفوظ ہوئے ہوتے۔ لیکن یہ صرف اور صرف مسئلہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کا۔ اس لیے زکوٰۃ کو قائم کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ کو بھی کوئی ایشو لینا پڑے تو ضرور لیجئے، کیونکہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جتنی نماز کی اہمیت ہے اتنی زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو بھی پریارٹی دو، زکوٰۃ کو بھی آگے لاؤ، تاکہ ہم بھی کسی مسلمان
مسلمان کی مدد کر سکیں اور اس کے گھر کا چولہا جلانے کے حقدار بن سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہے، لیکن مومن کی نشانی یہ بتائی کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ مومن ہے۔ حالانکہ بہت بڑے بڑے فیکٹرز ہیں، جو نماز پڑھتا ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ مومن ہے، لیکن اس میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ نماز یہ زکوٰۃ ہے یہ دینے سے انسان پکا اور مسلمان مومن ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر بخیل انسان کتنا ہی بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے حساب تو نہیں لے گا، اس کی نیکیوں کو تو اس کا صلہ ضرور دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اگر وہ بخیل ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر سخاوتی انسان کتنا ہی بدکار ہوگا، کتنا ہی ناکارہ ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھنا، بخیل بننے کی کوشش مت کرنا، بخیل مت بنو، دل کے امیر بنو۔ یاد رکھنا، آپ کا ایک 10 روپیہ بھی کسی کی زندگی بدلنے کی قابلیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو وہاں دو جہاں کسی کا حق ہو، کسی کا حقدار ہو۔ تو میں آج کا جو ویڈیو ہے یہیں اختتام کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ قرآن پاک کو سمجھنے سے، قرآن پاک کو فالو کرنے سے ہم کس طرح جو ورلڈ کے کرائسز ہو رہے ہیں، ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، ان کو کیسے روک سکتے ہیں۔ تو چلو آج کی ویڈیو کو یہی اختتام کرتے ہیں کچھ ان اشعار کے ساتھ۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے پتھر ہٹا کے کانٹے، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ دیجیے اپنے بھائی مزمل کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، پیج کو فالو ضرور کیجیے گا۔ باقی والسلام۔